تو خواتین اگر ممکن ہو تو قرآن کریم اپنے پاس لے لیں، سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 217، سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 217۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ذو جلال کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی گئیں کہ کچھ برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ جو دربار رب العالمین میں قبولیت پا چکے ہوتے ہیں انہیں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مہلک تباہ کن اور سنگین گناہوں میں پہلے نمبر کا گناہ شرک کا کرنا۔ قرآن کریم کے دو مقامات سے اس حوالے سے عاجزانہ گفتگو کی توفیق الہی سے حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج بھی اسی حوالے سے کچھ مزید برے اعمال کا ذکر کرنا ہے، اس ارادے سے نہیں کہ ہم یہاں لوگوں کے اعمال کی بربادی کا فتویٰ دینے کے لیے آئے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نہ کرے کہ یہ مقصد ہو، انشاءاللہ الرحمن مقصد یہ ہو کہ اپنے آپ کو اور سننے والوں کو ان برے اعمال سے بچایا جائے جو اللہ کے ہاں قبول شدہ نیکیوں کو تحس نحس کر۔ اس حوالے سے آج کا پہلا گناہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد مرتد ہو جانا۔ اللہ محفوظ رکھے، جو شخص اسلام کے بعد کتنے اعمال کر چکا ہو، دین کے اعتبار سے کتنی بلندیوں کو سر کر چکا ہو، جو شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، اس کے تمام اعمال ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ سورہ البقرہ دوسرا پارہ آیت شریفہ نمبر 217 سماعت فرمائیے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اور یہ کن لوگوں سے خطاب ہے؟ کہ اس زمانے کے لوگ ہیں جو زمانہ تمام زمانوں سے شاندار ہے اور جن کو وہ اعزاز حاصل ہے ان کے سوا امت میں سے کسی کو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. اور صحابی بننا کیا شان ہے، ایک مستقل کتاب نہیں، کتابیں ہیں. ایمان کی حالت میں ان کے چہرہ انور کا دیدار، اور جب ایمان ہی پر فوت ہو جائے سابقہ گناہوں کو مٹا دے. اتنے اونچے لوگوں کو خطاب. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کیا ہو، فیمت وہو کافر، کفر کی حالت ہی میں مر جائے، انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس وہ لوگ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اس بات کو واضح فرمایا. صحبت کا شرف پانے والے اگر مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائیں، نیک اعمال کا نام و نشان مٹ جائے گا. اپنے اپنے فائدے کی غرض سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے 4 باتیں اختصار کے ساتھ سماعت فرمائی. نمبر 1، وَمَن يَرْتَدِدْ، لفظ پر غور کیجئے. بات مشکل ہے لیکن انشاءاللہ توجہ سے آسان ہوگی اور سمجھنے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یرتدد، اس لفظ میں حروف کی تعداد زیادہ ہے اور یہ گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ آپ سمجھیں گے. اور یہ باب افتعال سے ہے. اور عربی میں جب لفظ میں حروف کی تعداد بڑھتی ہے تو معنی میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں کیا اضافہ ہے؟ جو شخص فطرت کے خلاف دین سے پھرتا ہے، توجہ فرمائیے، گمراہی سے دین کی طرف آنا. اللہ پاک نے جو فطرت میری آپ کی انسانوں کی بنائی ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. اس کے لیے اسلم یسلم و اسلام، مسلمان ہو گیا. اس کے لیے تکلف، تردد انسانی فطرت کے خلاف بات نہیں. لیکن یرتدد، اس میں اللہ پاک نے جو فطرت بنائی ہے اس کے الٹ ہے. تو جو شخص فطرت سلیمہ کے خلاف دین سے تم میں سے پھر گیا، اگر فطرت سلیم ہے تو رب کی غلامی سے نہیں نکلنا چاہتی، لیکن جب فطرت برباد ہوئی بندے کی بد اعمالیوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر دین سے پھرے گا. دوسری بات، ایمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟
جبکہ مرتد ہونے کے بعد کیا ہو؟ بولیے، کفر کی حالت میں مر جائے۔ ایک بندے نے صدقہ و خیرات کیا، بڑی نیکیاں کی، حج کیا، مرتد ہو گیا، کوئی گنجائش ہے کہ سارے چانسز ختم ہو گئے؟ گنجائش ہے۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر ارتداد کی حالت میں، دین سے پھرے رہنے کی حالت میں مرے تو پھر اعمال، پتہ نہیں بات میں سمجھا سکا ہوں کہ اعمال کی بربادی کا جو آخری فیصلہ کب ہے؟ موت کا وقت آیا، مرتد ہونے کی حالت میں مر گیا، اب اعمال کی بربادی پر ٹھپا لگ گیا۔ حج کیا تھا، مرتد ہو گیا، حج برباد ہونے کا آخری فیصلہ کب ہوگا؟ کہ مرتے وقت مرتد مرے۔ اور اگر مرتد ہوا، اللہ کی رحمت آئی، مسلمان ہو گیا، تو کیا حج کیا ہوا برباد ہوگا؟ نہیں، بلکہ مرتد ہونے کی وجہ سے جو حج برباد ہوا تھا واپس آ جائے۔ بات واضح ہو رہی؟ مسلمان اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض، حج کیا، اللہ محفوظ رکھے، مرتد ہو گیا، حج برباد ہو گیا، پھر مسلمان ہوا، اب اگر حج کرے گا تو فردی حج نہیں، اس کا فردی حج واپس آ گیا، اب حج کرے گا نفلی۔ نمبر 3، حضرات و خواتین میرے ساتھ پوری توجہ کیجیے، میرا آپ کا معاملہ کس رب کریم سے ہے؟ یا اللہ مجھے توفیق دے بات پہنچا سکوں، اور سننے والوں کو توفیق دے کے بات کو میری کمزوری کے باوجود سمجھ سکے۔ رب کی رحمت دیکھیے، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، اعمال کی بربادی، اس کا فیصلہ رب کا آ گیا، اب اس نے کیا کیا؟ توبہ کری، توبہ کری، کفر کو چھوڑا، اسلام میں آ گیا، تو رب کی رحمت کتنی ہے کہ اس کے برباد شدہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت پھر لے آئے۔ لوگوں، شیطان مجھے اور آپ کو سبق پڑھاتا ہے، تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی معافی نہیں۔ اس حقیقت سے اس خیال کی 100% نفی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر مرتد ہونے کے بعد صرف معافی نہیں بلکہ مرتد ہونے کی وجہ سے جو اعمال برباد ہوئے تھے وہ بھی نیکیوں کی صورت، نیکیوں کی شکل میں دوبارہ آ گئے۔ اور کون سا گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہ ہو جائے؟ اور یہاں رحمان و رحیم رب کی طرف سے مرتد ہونے والوں کو بھی ترغیب ہے، انسان بن، تو بدلا ہے، میں رحمان و رحیم نہیں بدلا، تو سیدھا ہو جا، تیرے گناہ کو بھی معاف کروں گا، اور تیرے اس گناہ کے جو برے آثار، برے نتائج ہیں، ان کا بھی نام و نشان مٹا دوں گا۔ چوتھی بات، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مرتد ہونے کی وجہ سے کوئی نیکی باقی نہیں، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے
مرتد ہونے سے بچائے۔ تنبیہ فضل الہی کے لیے اور ہر سننے والے باپ اور ماں کے لیے۔ توجہ فرمائیے، بات بہت ہی کڑوی لیکن ہم سب کے لیے، اور اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ برائیاں ان کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ ہماری ایک بڑی تعداد ان راستوں پر اپنے اولادوں کو چلا رہی ہے جو برائیوں کی طرف لے جانے والی، اور انہی راستوں میں سے مرتد ہونے کے راستے ہیں۔ اور آپ اس کی تفصیل میرے گمان کے مطابق بہت جانتے ہیں۔ تعلیم اسلام والی یا کون سی؟ ماحول اسلام والا یا کون سا؟ ملک جس کے لیے زور لگا رہے ہیں گرین کارڈ مل جائے، نیشنل کیا کیا مل جائے۔ حضرات و خواتین، وہ راہیں مسلمان بنانے کی ہیں یا مرتد بنانے کی؟ جی فرمائیے۔ میں بہت کم ذاتی واقعات دروس یا خطبات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں غلطی کا امکان ہوتا۔ اب اللہ کرے بغیر غلطی اور مبالغہ کے آپ تک ایک بات پہنچاؤں۔ مسجد نبوی میں امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے کیمسٹری کے بہت بڑے پروفیسر نے انڈیا اور لکھنؤ سے تھے۔ لمبی گفتگو ہوئی، بات اس نقطے پر پہنچی کہ جو لوگ یہاں کے سیٹل ہو رہے ہیں ان کی اولادیں کیسی ہیں۔ یا اللہ توفیق دے میں رائی برابر مبالغہ نہ کروں، اور انشاءاللہ ارادہ یہی ہے پھر بھی غلطی ہو بیان میں اللہ سے معافی طلب کرتا، اور مقصد حق کا پہنچانا ہے، کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا، اور نہ ضرورت۔ کہنے لگے کہ میں ایسے نوجوان دیکھتا ہوں مسلمان گھرانوں کے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں مائی گرینڈ فادر واز مسلم، کہ میرے دادا مسلمان تھے۔ جو پوتا اپنے دادا کے بارے میں یہ کہے میرے دادا مسلمان تھے، وہ کون ہے؟ معلوم نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کے لیے فضل الہی اور ہر سننے والا باپ اور ماں اور نوجوان فکر کریں۔ اللہ گواہ ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر کسی کی ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ نے یہ امتحان کا گھر بنایا، دار الابتلاء ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے جگر کے پاروں کو، ٹکڑوں کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ اور کیا یہ بات معاشرے میں بہت زیادہ نہیں ہو رہی؟ بچہ کہاں ہے؟ اس کے پاس گرین کارڈ ہے، اس کے پاس نیشنلٹی ہے، رشتہ فوراً کر دو، بجائے ڈرنے کے۔ یہ بہت بڑی کمال کی بات بن چکی ہے۔ اپنے اولادوں کے بارے میں اور آپ سب اللہ سے ڈریں۔ اگر میری اور آپ کی وجہ سے ہماری اولادوں میں سے کوئی دین سے ہٹا، اس گناہ میں ہم پارٹنرز، ہم شرکا ہوں گے۔ اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی ہر قسم کی
چھوٹی بڑی برائی سے اور مرتد ہونے کی سنگین برائی سے حفاظت فرما۔ دوسرا گناہ جو اعمال کو برباد کرنے والا ہے، سورہ الحجرات آیت شریفہ نمبر 2، رب العالمین نے فرمایا 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت شریفہ نمبر 2، سماعت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ بیٹھ سے حکیم صاحب۔ اے ایمان والو، ترجمہ سماعت فرمائیے، اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ خوب توجہ فرمائیے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے لیے اپنی آواز کو اس طرح اونچا نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ اگر تم نے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کیا، ان سے اس طرح گفتگو کی جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو، کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جب کوئی شخص مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرے اور آپ سے اس طرح گفتگو کرے جس طرح کے عام لوگوں سے آپس میں کی جاتی ہے، تو اس بات کا ڈر، اندیشہ اور خدشہ ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے 5 باتیں اللہ کی توفیق سے اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک ایک کر کے سمجھیں۔ نمبر 1، آواز کا اونچا کرنا ہر آواز مراد نہیں۔ اگر ایک شخص کی قدرتی طور پر آواز بلند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کی آواز کی بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہو، اس پر یہ آیت چسپاں نہیں۔ نمبر 2، اس آواز سے بلند کرنا اور گفتگو اس طرح کرنا جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے مراد وہ گفتگو نہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارادہ ہو۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے، شاید اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت خیر ہو۔ یہاں خطاب کس سے ہے؟ بولیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ ایماندار ہے ہی نہیں، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ان کی بات نہیں جو توہین کے ارادے سے آپ سے گفتگو کریں، معاذ اللہ، یہ لوگ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ بات ان کی ہے جو ایماندار ہوتے اونچی آواز سے بولے،
تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرنی ہے. آپ کا اللہ نے جو ادب رکھا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وگرنہ اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے. تیسری بات، بعض لوگ اس کے معنی اپنی مرضی سے کرتے نہیں، اعمال برباد نہیں ہوتے، ڈرایا گیا. یہ بات مناسب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں. آیت شریفہ واضح ہے، صریح ہے، دو ٹوک ہے. اب وہ اپنی مرضی سے اس کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں. کیا اس کا کسی کو حق ہے؟ برسٹر صاحب، ایک قانون واضح ہے، اب کوئی اس کی تعبیر کرے، کیوں کرے؟ اس میں کوئی الجھاؤ ہو، کوئی بات مخفی اور پوشیدہ ہو، پھر تو اس کی تعبیر تشریح اس میں کوئی مغز ماری کرے. جب آیت شریفہ دو ٹوک ہے اس میں تعبیر کی گنجائش نہیں. امام حسن البصری فرماتے ہیں دیکھو ان لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اعمال برباد نہیں ہوتے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے اس طرح گفتگو کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب دونوں میں سے کس کی بات ٹھیک؟ جواب دو. تو برے اعمال نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک برا عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرتے ہوئے آپ کے مقام نبوت اور آپ کی شان و عظمت کو ملحوظ نہ رکھا جائے. چوتھی بات، اس بارے میں تعویلات وہ درست معلوم نہیں ہوتی. پانچویں اور آخری بات، اور وہ خطبہ کی بھی آخری بات، یہ بات تو تھی اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے. آج اس قاعدہ کی، قانون کی تطبیق، اپلیکیشن کیا ہے؟ سماعت فرما لیجیے، بات ختم ہو رہی ہے. علماء امت نے اس کی جو صورتیں بیان کی ہیں، ایک صورت یہ ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا موقع دے اور اللہ ایمان عافیت کی حالت سے وہاں لے جائے، تو وہاں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. بعض لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہاں اونچی آواز سے پکارتے ہیں، یہ ادب کے منافی ہے. آپ وہ ہیں جب زمین پر چلتے پھرتے تھے تب بھی آپ کا ادب احترام ہے، جب قبر میں تشریف لے گئے تب بھی آپ کا ادب احترام لازم ہے، وگرنہ اعمال برباد ہونے کا اندیشہ. ایک دوسری صورت یہ ہے، توجہ کیجیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی جائے، آپ کا فرمان سنایا جائے، اس سے بے رغبتی نہ کی جائے. اللہ ایسے بدبختوں میں شامل نہ کرے حدیث سن کے منہ بناتے، دائیں بائیں اپنے گندے چہروں کو پھیرتے ہیں. نہ، اس سے خدشہ ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں دو ان برے اعمال کا ذکر کیا گیا جو سابقہ قبول شدہ اچھے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. نمبر 1، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جانا. نمبر 2، گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو پیش نظر نہ رکھنا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر کے پاس اونچی آواز سے بولنا یا حدیث شریف کو سن کر اس سے بے رغبتی اور اعراض کرنا. اللہ ان دونوں گناہوں سے اور ہر برے عمل سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان